تصوف کی تعریف کیا ہے؟ تصوف وہ علم ہے جس میں تزکیہ نفوس اور تصفیہ اخلاق اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے جاتے ہیں تاکہ سعادت ابدی حاصل ہو، نفس کی اصلاح ہو اور رب العالمین کی رضا اور اس کی معرفت حاصل ہو۔ اور تصوف کا موضوع تزکیہ، تصفیہ، تعمیر و باطن ہے اور اس کا مقصد ابدی سعادت کا حصول ہے۔ تعریف، موضوع اور غایت کا بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ ہر علم کی شان ان امور سہگانہ سے واضح ہو جاتی ہے، اور ہماری غرض یہ ہے کہ تصوف و سلوک کا دین اسلام میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور کسی کے لیے اس امر کی گنجائش نہ رہے کہ محض اس احتمال سے یہ علم ظنی ہے وہ اسے قابل اعتنا نہ سمجھے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ دین کے دوسرے شعبوں میں ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن کی حیثیت ظنی مسائل کی ہے، انہیں قبول کر لینا اور علم تصوف میں صرف ظنی کا احتمال پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اور اسے عقیدہ میں غلب کرنا علمی دیانت سے بعید ہے۔ ایسا کرنا در حقیقت ارباب تصوف یعنی اولیاء اللہ سے عداوت کرنے کے مترادف ہے، جس کے لیے من عادل ولی فقط اذنتہ للحرب، جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی وعید موجود ہے۔ اس لیے تصوف کے معاندین اپنی عاقبت کی فکر کریں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی فن میں مہارت نہیں رکھتا اسے اس فن اور اہل فن پر تنقید کا حق نہیں پہنچتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاسفہ جنہیں علم و تحقیق پر بہت ناز ہے، جب تصوف پر بحث کرتے ہوئے مسئلہ کشف پر آتے ہیں تو انہیں اس عاجزانہ اعتراف کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ملتا ہے کہ ھذا طور وراء طور العقل لا یدرکہ الاصحاب قوت القدسیہ، یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے عقل سے آگے کا راستہ ہے، یہ وہ ان اصحاب قدسیہ کا راستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کے لیے نہ کشف و کرامات شرط ہیں، نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی کا نام تصوف ہے، نہ تعویذ گنڈوں کا نام ہے تصوف، نہ جھاڑ پھونک سے بیماری دور کرنے کا نام تصوف ہے، نہ مقدمات جیتنے کا نام تصوف ہے، نہ قبروں پر سجدہ کرنے، ان پر چادریں چڑھانے اور چراغ جلانے کا نام تصوف ہے، اور نہ آنے والے واقعات کی خبر دینے کا نام تصوف ہے، نہ اولیاء اللہ کو غیبی ندا کرنا، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لینا تصوف ہے، نہ اس میں ٹھیکیداری ہے کہ پیر کی ایک توجہ سے مرید کی پوری اصلاح ہو جائے گی اور سلوک کی دولت بغیر مجاہدہ اور بدون اتباع سنت حاصل ہو جائے گی، نہ اس میں کشف و الہام کا صحیح اترنا لازمی ہے، اور نہ وجد و تواجد اور رقص و سرور کا نام تصوف ہے۔ عام طور پر یہ سب چیزیں تصوف کا لازمہ بلکہ عین تصوف سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ اس قسم کی بدعات اسلامی تصوف کی عین ضد ہیں۔ اور تصوف کا انکار مختلف بہانوں اور مختلف الزامات کی آڑ میں کیا جاتا ہے۔ ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ تصوف بدعت ہے۔ بدعت کی بحث مناسب مقام پر آ جائے گی اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ تصوف بدعت ہے یا سنت یا روح اسلام ہے، یا ہم اصولی طور پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ منکرین تصوف کی حیثیت نہ تو مجتہد کی ہے کہ ان کا انکار کسی کے لیے حجت ہو، اور نہ یہ علماء حق اور صوفیاء محققین پر کسی طرح فوقیت رکھتے ہیں کہ ان کی رائے کا احترام کیا جائے، بلکہ بقول مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ منکرین تصوف چور، ڈاکو اور راہزن ہیں جو دین کا ایک اہم جزو دین سے خارج کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک کروڑوں نفوس قدسیہ کو بدعتی کہنے کے بجائے یہ زیادہ قرین عقل و انصاف ہے کہ منکرین تصوف کو ہی بدعتی سمجھا جائے۔ ان کے انکار کی وجہ ان کی جہالت اور کم علمی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ایسا کرتے آئے ہیں۔ کما قال اللہ تعالی بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اور اگر یہ لوگ ارشاد ربانی کو پیش نظر رکھتے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تو ممکن ہے انہیں انکار کی جرت نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ان آیات کا کہ وہ جو جھوٹے لوگ ہیں، جو منکر ہیں، وہ ان میں سے کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔